دام میں بھارت آ گیا۔ میرے خیال میں یہ ہمارے لیے انتہائی باعث تمانیت بات ہے کہ اس مرتبہ جو مودی مائنڈ سیٹ ہے، جو بھارت کے حکمرانوں کی جارحیت ہے اور جنگی جنونیت ہے، اس مرتبہ انہیں خارجہ محاذ پر بری طرح سے ناکامی ہوئی ہے۔ یہ جو پہلگام واقعے کے رد عمل میں بھارت کی طرف سے اس مرتبہ اقدام ہوا ہے، اس نے پوری دنیا پر یہ واضح کر دیا ہے کہ مودی مائنڈ سیٹ نہ صرف علاقے کے امن کے لیے خطرہ ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کے امن اور عالمی امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ اگر ہے تو وہ مودی مائنڈ سیٹ ہے۔ مودی کی وحشت، بربریت، انسانیت کی توقیر، دہشت گردانہ اور توسیع پسندانہ عزائم، سفاکیت کا یہ کھلا مظہر ہے کہ اس مرتبہ وہ پوری دنیا کی آنکھوں میں یہ دھول جھونکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ اس خطے میں ہر طرح کی دہشت گردی خدا نہ خواستہ وہ پاکستان کی سرزمین سے ہوتی ہے۔ میرے خیال میں اس مرتبہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ یہ اصل میں بونگیاں ہم تو آپس میں مار رہے ہیں، سب سے بڑی بونگی تو مودی سرکار نے اور نریندر مودی نے ماری ہے۔ اسپیکر صاحب، اور بونگی لفظ ہم ہدف کرتے ہیں فاروق صاحب، حالانکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، پھر آگے چیزیں بڑھتی جائیں گی۔ کر دیں یار، جتنا دو کرنا کر دیں۔ یہ عالمی ضمیر بھی اب جاگ رہا ہے اور جو سارا مودی مائنڈ سیٹ اور مودی کا نیریٹو تھا وہ زمین بوس ہو رہا ہے، ڈھیر ہو رہا ہے۔ اسپیکر صاحب، اس کی مذمت تقریباً دنیا کے ایک ایک شہری نے، ایک ایک حکومت اور ایک ایک حکمران نے کی ہے جس کا ضمیر ذرا سا بھی جاگا ہوا ہے۔ اسپیکر صاحب، مجھے خاص طور پر اس لیے تمانیت ہے کہ میرے آباء و اجداد نے قیام پاکستان کے لیے جو قربانیاں دیں، جو قیام پاکستان کے لیے جد و جہد قائم کی، آج وہ قربانیاں اور وہ جد و جہد 100% صحیح ثابت ہوئی ہے کہ یہ مودی کا مائنڈ سیٹ ہی تھا اس خطے میں جس نے پاکستان کے قیام کی راہ ہموار کی، اور اس کے لیے ہم نے لازوال قربانیاں دی، ٹرینیں کٹوائیں، قافلے لٹوائیں، میری بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں قربان کی اور یہ پاکستان حاصل کیا۔ اسپیکر صاحب، یہ آج میں یہ سمجھتا ہوں، اب دیکھیں، تھوڑا اینالائز کریں، مذمت تو سب نے کی اور ظاہر ہے کہ ایک انسانی جان کا ضائع ہونا پوری انسانیت کے ضائع ہونے کے مترادف ہے، اور یہ سب سے بڑا فیلئر انٹیلیجنس کا بھارت کا اپنا ہے، انڈیا کا اپنا ہے، مودی سرکار کا ہے کہ یہ پہلگام کا واقعہ بھی جب ہوا، ہمیں معلوم ہے کہ وہ جو پلوامہ کا واقعہ وہ بھی انٹیلیجنس فیلئر تھا، اور یہ پہلگام کا واقعہ بھی انٹیلیجنس فیلئر۔ اور صرف انٹیلیجنس فیلئر یہ نہیں کہ اس دہشت گردی کے حملے کو وہ روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ آج تک وہ انٹیلیجنس فیلئر کا سلسلہ قائم و دائم ہے کہ اب تک کوئی سراغ نہیں مل سکا، کوئی ایویڈنس نہیں مل سکا، ثبوت و شواہد کے ساتھ ابھی بھی کوئی بات نہیں کی جا رہی ہے، بس پاکستان فوبیا ہے جو مودی سرکار اور مودی مائنڈ سیٹ اور اس کے اعصاب پر سوار ہے۔ پاکستان بیشنگ ہے، وار ہسٹیریا ہے، جنگی جنون ہے، اور یہ جنگی جنون اس پورے خطے کو نہیں، پوری دنیا کے امن کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اگر ہم
ذرا سا غور کریں. اب ذرا آئیں مختصراً جائزہ لے لیں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. ناکامی پر ناکامی. پوری دنیا نے ایک ایک کر کے بھارت کے کتنے نیریٹیوز ہیں ان کو مسترد کیا ہے. آئیں سب سے پہلا نیریٹیو خارجہ پالیسی میں جب مشرقی پاکستان کی علیحدگی ہوئی تھی 1971 میں، تو یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ دو قومی نظریے کو ہم نے بحر بنگال میں، بے آف بنگال میں ہم نے اسے ڈبو دیا. یہ دعویٰ کیا گیا تھا. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے جب یہ نام نہاد ایک فساد ہے، نام نہاد سیکولر بھارت کے چہرے کے پیچھے یہ جنونی بھارت کا چہرہ جب بے نقاب ہوا، اسپیکر صاحب جو تمہاری پراکسی تھی، جو تم نے جبر سے بنگلہ دیش صاحب کا مشرقی پاکستان میں حسینہ واجد کی رجم جو قائم کی تھی، اسے وہاں کے مظلوم عوام پر مسلط کیا تھا، اپنے اس احسان کو جتا جتا کر کہ 1971 میں انہیں پاکستان سے علیحدہ کرنے میں تم نے جو ہے وہ عسکریت پسندی کی تھی، طاقت کا استعمال کیا تھا، اور مشرقی پاکستان کو ہم سے الگ کر کے یہ ثابت کیا تھا کہ وہ جو ہمارے بنگالی بھائی تھے ان کے ساتھ گویا کہ ناانصافی وہ ہماری طرف سے ہوئی تھی. آج انہوں نے 1971 کے بعد تقریباً 29 سال اور یہ 25 سال، یہ 48 سالوں کے بعد تمہاری اس 2G کو، تمہاری اس ایجنٹ کو، تمہاری اس اعلی کار کو جسے تم نے بنگلہ دیش میں مسلط کیا تھا، وہاں کے کروڑوں بنگالی عوام نے اٹھا کر پھینک دیا اس رجیم کو جو بھارت کی طرف سے بنگلہ دیش میں مسلط کی گئی تھی. تمہارے منہ پر دے مارا، اور آج تمہیں اپنے اسی ایجنٹ کو اپنی گود میں، اپنے ملک میں پناہ دینی پڑی اور تم نے وہاں پر اسے بٹھایا ہے. یہ تمہاری خارجہ پالیسی کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی اور بڑی ناکامی ہے. کینیڈا میں جا کے تم نے اپنے زوم میں G8 اور G20 کا خواب دیکھ کر جس طرح تم نے کینیڈا میں جا کے ایک سکھ رہنما کو ہلاک کیا، جاں بحق کیا، شہید کیا، اسپیکر صاحب پوری کینیڈا کی عوام آج تمہاری اس بربریت، وحشت اور دہشت گردی کے خلاف سراپا احتجاج ہے. دنیا کے ہر فورم پر کینیڈا کی حکومت اور عوام کی طرف سے یہ احتجاج ریکارڈ کرایا جا رہا ہے، یہ احتجاج کیا جا رہا ہے. تمہارے سارے خواب ہیجیمنی کے، توسیع پسندانہ عزائم کے، جاہریت پسندی کے، لوگوں کو جبر اور طاقت کے ساتھ دبا کر اس پورے خطے کی بادشاہت کے الحمدللہ وہ ایک ایک کر کے سب چکنا چور ہو رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اسپیکر صاحب بنگلہ دیش کینیڈا میں پسپائی اور شکست کے بعد تم شاید 14 فروری 2019 پلوامہ کے واقعے اور اس کے نتیجے میں تم نے جو ریئیکشن دیا، بالا کوٹ پر آ کر جو لمیٹڈ سو کال ایئر اسٹرائک کی، تو میرے ایک بیٹے نے تمہارے جہاز کو گرا کر ابھی انندن کو یہاں گرفتار کر کے اور اسے چائے کی پیالی پلا کر جو ہے وہ واپس بھیجا تھا. بیٹا اس مرتبہ اگر تمہیں شوق پورا کرنا ہے جنگ، ہمارا آپشن نہیں، ہماری چوائس نہیں، لیکن اگر یہ شوق پورا کرنا ہے، 2019 کو ریپیٹ کرنا ہے، تو ادھر آج ستمگر ہنر آزمائیں، ادھر آج ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں، تو آئیں پھر پاکستان کو آزمائیں، پاکستانی قوم کے حوصلوں کو آزمائیں، ہمارے جذبوں کو آزمائیں. اسپیکر صاحب آئیں. ارے بیٹا پہلے ایک جہاز اور ایک پائلٹ گرایا تھا، انشاءاللہ اس مرتبہ پورا انڈین ایئر فورس کا اسکواڈرن پاکستان کی سرزمین پر اتاریں گے انشاءاللہ تعالی. اور پھر صرف چائے کی ایک پیالی نہیں بلکہ چائے کے ڈرم بھر کر مودی سرکار کے لیے دلی بھیجوائیں گے، کیونکہ تمہارا آبائی پیشہ بھی چائے کھانے کا تھا، چائے پلانے کا، چائے بنانے کا تھا. تمہیں تمہاری حیثیت یاد دلائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ہمیں تم نے للکارا ہے، یہ ایک کے بعد ایک خارجہ پالیسی، دفاعی پالیسی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ
یہ اللہ کا کرم ہے, بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. 47 میں جو یکجہتی تھی, قوم متحد منظم متحرک تھی. 1965 کی جنگ میں متحد منظم متحرک ہوئی, اور ابھی جنگ کے آثار ہیں, خطرات ہیں, اور پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. پوری قوم تسبیح کے ایک دانے میں پرو دی گئی ہے. اسپیکر صاحب, افواج پاکستان کے ساتھ ہے, غیر مشروط طور پر افواج پاکستان کے ساتھ ہے. پاکستان کی پوری عوام, پوری قوم, ایک ایک شہری, ایک ایک بچہ, جہاں ہماری سلامتی اور بقا کی بات آئے گی, جہاں ہماری آزادی اور خود مختاری کی بات آئے گی. ارے ہم تو ابھی لانچنگ پیڈ پر آئے تھے معاشی طور پر, ہمیں تو ابھی گرو کرنا تھا. تمہارا دعویٰ تو کئی سالوں سے مسلسل جو تمہاری شرح نمو اور گروتھ ریٹ ہے اس کا تھا. پہلے اپنے برلا سے, ٹاٹا سے, ریلائنس اور امبانی سے پوچھو کہ آج تم اپنے آپ کو جہاں کہتے ہو جو تمہارا دعویٰ ہے, اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی بجائے اس کا اعتراف کرو, انٹیلیجنس فیلئر کا اعتراف کرو. جو اب تک انٹیلیجنس فیلئر, اور پاکستان نے جو نہلے پہ دہلا مارا, کمال ہو گیا. ٹٹ فار ٹیٹ ایسی پالیسی تھی. آئیں عالمی کمیشنوں میں جاتے ہیں, عالمی فورم پہ جاتے ہیں, غیر جانبدارانہ تحقیقات کراتے ہیں, ہم بھی وہاں پیش ہوتے ہیں, تم بھی پیش ہو, ثبوت و شواہد لاؤ. اور جتنے واقعات میں ہم پر الزام لگایا گیا, اب تمہاری یہ جو سیکولرزم کے تابوت میں یہ آخری کیل بیٹا تم نے ٹھوکی ہے. اپنے سیکولرزم کے جو دعوے ہیں اس میں کیل تم نے ٹھوکی ہے, کیونکہ تم نے دہشت گردی کے الزام لگا کر ثبوت و شواہد نہ دے کر, اب یہاں تک کہ جب تمہارا کوئی نیریٹو پوری دنیا پر اثر کرنے سے قاصر رہا, تو تم نے پانی جیسی نعمت, بنیادی انسانی ضرورت, اس کی پاکستان پر بندش لگا کر انڈس واٹر بیسن ٹریٹی, جو ایک عالمی سرپرستی میں اور عالمی رہنمائی اور ضمانت میں ایک معاہدہ ہوا تھا 1960 میں کراچی میں, جواہر لال نہرو اور ایوب خان نے شاید اس پر دستخط کیے تھے. یہ جو ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, کاش یہ اپنے دادا کے زمانے کے اس معاہدے کی بات کرتے, اس کو اون کرتے اور کہتے کہ مارشل لا ہو یا سویلین حکومت ہو, اگر ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے تو اس کی پاسداری کرنا بھارت پر لازم ہے. یہ صرف پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو, پاکستان کے خطے کو کربلائے معلیٰ بنانے کی سازش نہیں, لوگوں کو پیاسا مارنے کی سازش نہیں, بلکہ یہ ایک اعلان جنگ ہے ہمارے خلاف نہیں, پوری دنیا کے خلاف, کیونکہ یہ عالمی بینک کی ضمانت میں ہونے والا بین الاقوامی معاہدہ ہے جس کی تنسیخ یک طرفہ طور پر کی گئی ہے. یو این او کی پلیبیسائٹس کی دھجیاں بھی یک طرفہ طور پہ اڑائی گئی کہ جہاں کشمیریوں کو یہ حقوق دینا تھا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے. یہ پوری دنیا نے طے کیا تھا, سلامتی کونسل کی قرارداد تھی. آج وائنڈ اپ کریں, بس ختم کر رہا ہوں, اس قرارداد کی دھجیاں آپ نے اڑائی ہیں. تو پھر اسپیکر صاحب, یہ پانی جیسی نعمت پر دنیا کا کون سا شہری ہوگا مجھے بتائیں, اسلامی ممالک کی نہیں, یورپ, امریکہ, کینیڈا, افریقہ, فار ایسٹ, آسٹریلیا, کون سا ملک, دنیا کا کون سا شہری ہوگا, حکومت ہوگی, حکمراں ہوگا, سربراہ حکومت یا وزیر اعظم حکومت کا ہوگا, جو یہ کہے گا شاباش بیٹا مودی تم نے بڑا اچھا کام کیا, اپنے چہرے سے آخری نقاب تم نے اتارا, اپنے سیکولر بھارت کے تابوت میں آخری کیل تم نے ٹھوکی ہے, اور کلاڑی پر پیر پر کلاڑی نہیں, کلاڑی پر پیر مارا ہے تم نے. یہ ہے اقتدار کا نشہ, اس نام نہاد معاشی ترقی کا نشہ جو آج تمہاری پسپائی کا باعث بنا ہے. کینیڈا, بنگلہ دیش, بالاکوٹ, اور اب اور کوئی میدان سجانا ہے تو بیٹا آ جاؤ. پھر سٹیزن شپ ایکٹ جو انڈیا میں ہوا, پارسی, سکھ, جن سنگھی, کوئی مسلمان, کسی مذہب, عیسائی, سب نے اسے مسترد کیا. تم نے
सिटीजनशिप एक्ट में तमाम अकलियतों से उन्हें भारतीय नेशनल होने का, ये मैं बिल्कुल हिस्टोरिकल फैक्ट्स दे रहा हूँ जनाब। मतलब ये तो शायद लोगों के काम आएंगी बातें, 2 मिनट ऊपर हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, फिर गुजरात में मुसलमानों का मैसेकर वो किसने किया, गुजरात का बुचर किसे टाइटल मिला है, ये सारी बातें मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बीबीसी को इंटरव्यू दिया और जिस तरह का मौक़िफ़ इस मसले पर इख्तियार किया, सारे शिकायत शिकवे गिले एक तरफ, ये वक्त उन शिकवों और गिलों का नहीं। आखिरी बात मेरे दोस्तों और भाइयों के लिए, वो कहते हैं ना कि या इलाही वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, या इलाही वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बां और। स्पीकर साहब, ये मेरी दुआ है कि दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बां और। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि आपका अगर ये दावा है, मैं बहुत दोस्ताना माहौल में कह रहा हूँ, हमने जनरल अहमद शरीफ साहब की ब्रीफिंग में भी ऑपोजिशन की शिरकत पर कोई शिकवा नहीं किया। ये आपकी मर्जी है, ये आपका मुल्क है भाई, ये आपके अवाम है, आप ही को अवाम में जाके जवाब देना है। अपना जो सारा नैरेटिव मजलूमियत पर बना रहे हो, आज जब पूरी कौम पूरे मुल्क पर एक जुल्म की तलवार, जबर की तलवार लटक रही है, पानी की बंदिश हो रही, तुम्हें तो कहना चाहिए था कि हम अगर तुम्हारा दावा सही है कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात हो, जो कि 91 सीटें आपके पास है, बाकी के पास PMLN की आपसे कम है, पीपल्स पार्टी की उससे कम, चौथे नंबर पर हम हैं, तो आपको तो ये दावा करना चाहिए कि भाई असल हुकूमत तो हम हैं, असल अक्सरियत तो हमारी है, तो हमारा रवैया तो हुकूमत से भी कई गुना ज्यादा। अरे हमारे लोग जेलों में बंद हैं, शुक्रिया, छुड़ा लेंगे उन्हें, अदालतों पर पाबंदियां हैं, बहाल करा लेंगे, लेकिन आज इस पूरे मुल्क की आज़ादी जो है वो दाव पर लगी है। आज हम गैर मशरूत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और यही हमारा पैगाम जो है। अगर तुम्हारी अक्सरियत का दावा है तो फिर उस अक्सरियत का हक अदा करो जो उनके सेंटिमेंट से जो बाहर हैं, वहां जो पाकिस्तान के लोग हैं, फिर उनका हक अदा करो, उनकी तर्जुमानी करो, अपने आरजी मकासद के हुसूल के लिए इस पूरे मुल्क की सलामती को अल्लाह के वास्ते। माइक नहीं बंद करना चाह रहे, 20 ना करें यार, प्लीज ना करें, 10 मिनट का टाइम अच्छा होता है, बस खत्म कर रहा हूँ, प्लीज वाइंड अप करें। अच्छा, अब ये भी हमें शुक्र अदा करने चाहिए हालात और वक्त का कि 47 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुत्तहिद मुनज़्ज़म मुतहर्रिक किया, उसके बाद 65 में अल्हम्दुलिल्लाह जो जज्बा था, और आज 2025 में मोदी माइंड सेट ने ये जो अपॉर्चुनिटी फराम की है, इसे खुदा के लिए ना जाने दें, इसे मिस ना करें, पूरी कौम आपको दुआएं देगी ईमान। शुक्रिया, ये रवैया। शुक्रिया, बस अब हो गया, अब वाइंड अप हो गया। फारूक सदार साहब प्लीज, बस आखिरी शेर, आखिरी माइक खोले, 2 शेर आखिरी, नहीं एक 2 होंगे ना, एक के बाद माइक बंद। फिजाओं में न ढूंढू तू, ना ही मकबरों में तलाश कर, फिजाओं में न ढूंढू तू, ना ही मकबरों में तलाश कर, जो सलीब पर है सजे हुए, मुझे उन सरों में तलाश कर। मैं अनल हक की पुकार हूँ, शुक्रिया, मैं अनल हक की पुकार हूँ, ना इधर उधर तलाश कर, मैं अनल हक की पुकार हूँ, ना इधर उधर तलाश कर, मैं हूँ नाम लेवा हुसैन का, मुझे खंजरों में तलाश कर। पाकिस्तान जिंदाबाद।